اگر پاکستان کی ترقی کا کوئی ایک سرٹن ٹریجیکٹری ہے جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہم نے اگنور کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر کو اگنور بھی نہیں کرتے، اگنور ہی صرف نہیں کرتے بٹ ایسی پالیسی دیتے ہیں جس سے وہ ڈس انسینٹیوائز ہوتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہم بیرون ملک گروئرز کو سبسڈی پرووائڈ کرتے ہیں ود ٹیکس پیئرز منی، کیونکہ ہم وہاں پہ ہائی قیمت پہ گندم بھی لیتے ہیں، چینی بھی لیتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو وہ ریٹ نہیں دے سکتے. اس وقت منسٹر صاحب انتہائی قابل ہیں ان دا ایریا آف لا، اینڈ یہ محکمہ یقیناً ان کا نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ صرف کہنا چاہوں گی کہ وہ باتیں جو ہمیں اخباروں سے ویسے ہی پتہ ہیں اور پالیسی سٹیٹمنٹس تک یہ محدود نہ رکھیں. ہمارا سوال صرف سمپل ہے، آپ کے یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کئی لوگ گندم پہ زیادہ انحصار نہیں کرتے، لیکن جو آپ کا عام کاشتکار ہے وہ سبسسٹنس فارمنگ کا سب سے پہلی چیز وہ گندم اگاتا ہے. آج اس کو حکومت پاکستان نے مظفر گڑھ میں کاشتکار کو، یا بے شک سندھ میں کاشتکار کو، یا پختونخوا میں کاشتکار کو ایک میسج دیا ہے، اور یہ دیا ہے کہ حکومت پاکستان آپ کا پورا وسائل بھی جتنے آپ نے خرچ کیے اتنا بھی آپ کو ریٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو ہم یہاں سبسڈی کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک یہ دیکھنے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ فرٹیلائزر کی پرائسز کیا ہیں، بجلی کی پرائسز میں بھی آپ سبسڈی نہیں دیتے. آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ سیلف سبسسٹنس کو چھوڑیں کہ یہ ملک کل کو آپ مجھ سے لکھوا لیں، آپ نے آج جو کاشتکار کا حشر کیا ہے، کل آپ کو ویٹ امپورٹ کرنی پڑے گی اور آپ سبسیڈائز کریں گے یوکرینی فارمر کو اور باقی جگہوں کے فارمر کو اور اپنے فارمر کو آپ نے مس. اعظم صاحب سوال کیونکہ اتنا تفصیل کے ساتھ تھا، میں کوشش کروں گا کہ جو انسینٹیوز اب دیکھیں، میں نے جو پہلے بڑا تفصیل سے یہ ایکسپلین کیا وہ کہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن بطور کاشتکار کے میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور ہمیں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے فیوچر پلاننگ کے لیے ابھی سے کام کرنا ہے، اور وہ جو کانفیڈنس شیٹر ہوا ہے اس کو ریگین کرنے کے لیے جو پازیٹیو سٹیپس ہیں وہ لینے ہیں. اس بجٹ میں بھی آپ کو نظر آئے گا اور گورنمنٹ پالیسی میں بھی، فیڈرل لیول پہ بھی، اور ہم بیونڈ دیٹ صوبوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، انہیں پرسویڈ کر رہے ہیں. ہمارا جی ڈی پی کا بڑا میجر شیئر ہے زراعت کا، اس میں تقریباً 23% ہے جی، 22.9% جو جی ڈی پی کا شیئر وہ ہمارا ایگریکلچر سے آتا ہے، اور روزگار میں جو اس کا حصہ ہے وہ تقریباً 37.4% ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بلا شبہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. کچھ چیزیں جو ابھی فوری طور پہ اس دفعہ لانچ کی جا رہی ہیں اور وہ واقعتاً ہو رہی ہیں، وہ پالیسی سٹیٹمنٹس نہیں ہیں، یہ افیکٹولی ہو رہی ہیں. پہلا تو تھا اس میں سیڈ، کیونکہ ہماری ہیلڈ کا بڑا ایشو ہے جی، تو کوالٹی سیڈ دینے کے لیے اب کمپنیز کو پابند کیا گیا ہے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے، کوڈ ہے وہاں پہ، اور آپ 8662 کے اوپر اس کو کوڈ بھیج کے کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ کا سیڈ جو ہے وہ کہیں نقلی تو نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے. زرعی استعمال کے لیے بڑی دیر سے ڈرونز کے استعمال کی بات ہو رہی تھی، اس پہ قانون سازی تقریباً فائنل ہے جی. نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام ہو چکا ہے. کینبس کنٹرول کے حوالے سے جو اس کی اتھارٹی ہے وہ جا چکی ہے. اسی طرح چولستان میں جو قابل